تو اللہ کو پتا تھا کہ اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے ہی اس کا، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا علی ما یکونو۔ دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ مشرکین کے کافروں کے بچے، جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، یہ تو فطرت پر ہے، کافروں کے بچے مر جاتے ہیں نابالغ، تو یہ جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب یہ دیا، اللہ اعلم بما کانوا یعملون، کہ اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اگر یہ بڑے ہو جاتے تو کیا بنتے، مسلمان یا کافر، اسی بنیاد پر کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ جیسے یہ بچہ تھا نا، بڑے ہو کر کیا بننا تھا؟ کافر، اللہ نے فرمایا اس کو ابھی کرو۔ اچھا، تیسرا فرمایا کہ یہ جو دیوار، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں پیسے بھی نہیں لیے، یہ ان کا ابا کانا ابوہما صالحا، ہاں جی، ان کا ابا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا صالح تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ اس نے جب یہ دیوار بنائی تھی نا، تو نیچے ایک خزانہ درم دینار بھر کے نا، ایک مٹکے کے اندر نیچے دیوار کے نیچے بنیاد میں رکھ کر اوپر دیوار بنا دی تھی۔ تو بچوں کو بتا دیا تھا فوت ہونے سے پہلے کہ بیٹا اگر میں مر گیا نا تو یہ خزانہ ہے نیچے، تو جب تم جوان ہو جاؤ گے، شادیاں کرو گے، پیسوں کی ضرورت پڑے گی، گھر اپنا اپنا بناؤ گے، تو یہ پیسے نکال لینا۔ اچھا، بچے ابھی یتیم ہی تھے، چھوٹے چھوٹے، اب وہ دیوار گر جاتی تو لوگ تو لوٹ لیتے، چھوٹے بچے کون پوچھتا ہے، محلے والے آتے ہوئے دیوار بچوں کی گر گئی، اٹھاؤ بھائی، نئے بنیاد سے خزانہ تو نکال کر لے جاتے۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے کہاں سے خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم ڈرتے نا، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے مستقبل کی، واللہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ نے موسیٰ اور خضر کو کہاں سے بھیجا کہ یہ اگر دیوار گر گئی، کوئی آندھی طوفان آیا، ویسے ہی گرنے والی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، ہاں جی، خزانہ لوگ نکال لیں گے، تم امین ہو، نبی ہو، جاؤ دیوار کھڑی کر دو، 15-20 سال اور گزار جائے گی یہ دیوار، اب نبیوں کی بنائی ہوئی دیوار۔ اس طرح اللہ رب العزت اپنے بندے، دیکھو مر گیا نا، فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ نے اس کے بچوں کو بے بس و بے سہارا نہیں کیا، اس کا انتظام کر دیا، اس کے خزانے کی حفاظت۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جامع صغیر میں نقل کی ہے، بڑی عظیم دی، مسند احمد میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر حقیقت میں برحق سچا کما حق کو توکل کرنے لگ جاؤ، بھروسہ کرنے لگ جاؤ، اللہ آپ کو رزق دے گا بغیر کسی اسباب کے، جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، تروح بطانا، شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ پرندوں میں سے ہزاروں پرندے ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، نہ کسی کی فیکٹری، نہ کسی کا کارخانہ، نہ کسی کی زمین، نہ کسی کی دکان، ہاں جی، پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اللہ پر جو توکل کرتا ہے، نیک عمل، اللہ نے اس کا انتظام کروا دیا۔ بہرحال خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ولی تھے، بالکل جھوٹا خیال ہے، غلط خیال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولو العزم 5 نبی ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اولو العزم نبیوں میں سے، اور کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایک ولی کا شاگرد بن جائے، ولی کو پتہ چل گیا، نبی کو پتہ نہیں چلا، اس کا مطلب ہے نبی ولی سے اوپر ہوتا ہے۔ تبھی تو یہ ہے خضر کو نبی ولی بناتے ہیں اور اپنی سند وہاں پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں وہ موجود ہے سمندر کے اندر، پتہ نہیں سمندر کے اندر جو موجود ہے نا وہ ابلیس ہے، تخت لگاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ لوگ اس سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں اور غیب کی خبریں لیتے ہیں ابلیس سے۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ مولانا غلام رسول سعیدی مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کا شیخ الحدیث، ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے، بڑا بریلوی شیخ الحدیث، بڑا عالم، بخاری کی شرح لکھی، مسلم کی شرح، اس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے 5-6 جلدوں میں، اس میں یہ انہوں نے بڑی دلیلیں دی ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، ولی نہیں تھے۔ بہرحال تو اس طرح اللہ رب العزت انتظام کرواتا ہے اپنے بندوں کا۔ اس کے بعد پھر سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی کام کی بات مجھے اور آپ کو بتائی ہے،
اللہ فرماتے ہیں کل، ان سے انسانوں سے پوچھو کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے متعلق بتائیں جن کی ساری محنت، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، دیگر عبادتیں، ساری محنتیں، رات کی تنہائی کی عبادتیں، ریاضتیں، سب ذل سعیہم فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی مرنے سے پہلے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ موت سے پہلے ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ یا تو ان کے عمل اللہ کے لیے نہیں تھے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا شرک بن جاتا ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش۔ دوسری بات، اگر عمل خالص اللہ کے لیے تھے لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، دو شرط عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کے بعد، نمبر ایک، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش نہ آئے، شرک اصغر نہ آئے، ورنہ برباد، تباہ و برباد، الٹا شرک اصغر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، طریقے کے مطابق ہو، اپنا ہمارا طریقہ نہ ہو، نقشہ وہ جو اللہ کے رسول دے گئے اس نقشے کے مطابق وہ عمل ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں اللہ کی کلام کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی کلام سارے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی، فرمایا سارے سمندر ختم ہو جائیں اللہ کی کلام لکھتے ہوئے، اللہ کی کلام ختم نہیں ہوگی، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ سورہ لقمان آیت 72 میں غالباً اللہ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، ساری دنیا کے، زمین کے درختوں کی قلم بن جائیں، اور 7 سمندر کی سیاہی بن جائے، روشنائی، انک، کلمیں گھس جائیں گی، 7 سمندر کا پانی، انک ختم ہو جائے گی، اللہ کی کلام ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قبل ان تنفذ کلمات اللہ، سمندر پہلے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی کلام باقی رہ جائے، اتنی اللہ کی کلام ہے۔ اور اللہ کی کلام، یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، حتی یسمع کلام اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ازل سے ہے ابد تک، خربوں ضرب خربوں سال سے ہے، خربوں ضرب خربوں سال، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ کب سے ہے، کب سے اللہ کلام کر رہا ہے فرشتوں سے، دیگر مخلوق سے، ہم نہیں جانتے، صرف انسانوں کو ہی کروڑوں اربوں سال ہو گئے ہیں دنیا میں آئے ہوئے، اب قیامت سر پہ ہے، جیسے اگلے انشاءاللہ کل قاری صاحب پڑھیں گے۔ اللہ کی کلام اللہ کی ذات کا حصہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم بھی اللہ کی کلام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سفر کر رہا ہو یا کہیں جا رہا ہو، کہیں ٹھہرنا چاہتا ہے، رکنا چاہتا ہے، گاڑی روک کے چلو نماز پڑھ لیں، پیشاب کر لیں، کھانا کھا لیں، کسی سے ملاقات کر لیں، سفر میں ہے، وہ رکنا چاہتا ہے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا معنی ہے؟ اے اللہ تیری مکمل کلام کی میں حفاظت میں پناہ میں آتا ہوں، ہر اس شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کیا، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی دنیا کی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا شیطان نقصان پہنچاتا ہے، جن لگ گئے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے ہیں، نکلتے ہوئے نہیں پڑھتے، ان جگہوں پر کہیں بیٹھتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے، وہ چیزیں ساتھ لگ جاتی ہے۔ پھر بہرحال پھر اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کی ایک خوشخبری سنائی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ فرمایا انسانو، جنو، تم اپنے خالق اور مالک سے ملاقات کی متمنی تو ہو، امیدوار ہو، ایک شرط ہے، اگر اللہ سے کل قیامت کے دن بادشاہوں کے بادشاہ سے، خالق کے کائنات سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اپنے مالک سے، ہم نوکر ہیں، اللہ مالک ہے، ہم غلام ہیں، اللہ مالک ہے، ہم اپنے مالک سے ملاقات کرنے کے سخت متمنی ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. عمل صالح ہونے چاہیے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے اور بدعت نہیں ہونی چاہیے. بس پھر میری ملاقات ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی شرف ملاقات بخشے. پھر سورہ اگلی سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں مختصر بیان کرتا ہوں. سورہ مریم نازل ہوئی، بڑے نازک حالات تھے مکہ کے، عرصہ دراز مسلمانوں پر تنگ ہو رہا تھا، زندگی تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس بے بس ہو گئے ہو، اب انتہائی کر دیا ظلم کی، جو آپ ہجرت کرو، حبشہ چلے جاؤ. حبشہ، اریٹیریا، صومالیہ، یہ سارے علاقے حبشائی. اگر جدہ سے آپ پار چڑھیں، سمندر کراس کریں تو بحر احمر، تو یہ علاقے سارے. فرمایا وہاں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے تو بڑا اچھا بادشاہ، ظلم نہیں کرتا اپنی رعایا پر، چلے جاؤ اس کے پاس، انشاءاللہ وہ آپ کو امن دے گا. مسلمان چلے گئے. اچھا اب وہ تھا عیسائی، یہ تھے مشرک، بے دین، بدبخت. وہ عیسائی تھا، آسمانی کتاب پر اس کا ایمان، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار. اب مسلمان جائیں تو صحیح، آگے وہ بھی عیسائی، وہ نہ مارے. اللہ نے انتظام کر دیا. اللہ نے نا ان کی ہجرت سے پہلے سورہ مریم نازل کر دی. سورہ مریم میں سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کی پیدا کا تذکرہ ہے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں تنہا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بیوی بانجھ ہو گئی ہے، ہاں جی، اور وشتہ علی راس و شیبہ، بال سفید ہو گئے. تو اللہ اولاد کوئی نہیں، تو اولاد دے سکتا ہے. بہرحال مریم کے پاس پھل دیکھے نا، بے موسم دعا کیوں نہ کا دعا زکریا. اللہ نے کہا بھائی زکریا میں آپ کو بیٹا دوں گا اور اس کا نام ہوگا یحییٰ. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اللہ نے نام پہلے بتا دیا. تو نام 7ویں دن کے لوگ کہتے رکھنا نا، نام پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، بچہ پیدا ہو رکھ سکتے ہیں بعد میں جب چاہیں. اللہ نے بتا دیا تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں گزرا، اور اس کی یہ صفات ہو گئی. بہرحال یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نا مریم کا واقعہ بیان کیا ہے. مریم کا واقعہ بیان کیا کیونکہ یہ نبیہ نہیں تھی. آپ نے پیچھے آیتیں پڑھی نا، کل پرسوں قاری صاحب نے پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں، سورہ یوسف میں ہے بلکہ، اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی دنیا میں نبی آئے سب مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی. الا رجال نوحی الیہ. تو مریم کو اللہ رب العزت نے کلمہ پھونکا، اپنے روح پھونکی اور حکم دیا، آرڈر دیا، فتمثل لہا بشرا سویا، عمل ٹھہر گیا. جب بچے کی پیدائش وقت آیا تو بڑی پریشان ہوئی، اللہ کریں کہ آج شوہر کے بغیر بچہ پیدا ہو رہا ہے. بہرحال گھر سے تنہائی کے دور چلی گئی، یار اللہ کی موت ہی دے دے. ادھر شاید بچہ پیدا ہوتے کو عموماً عورتیں فوت ہو جاتی ہیں، بڑا ایک مشکل مرحلہ ہی ہے. جھاڑیوں میں چلی گئی، دور آبادی سے ایک کھجور کے درخت تنا تھا، اس تنے کے نیچے بیٹھ گئی. وہاں پانی نہیں، کھانا نہیں، پریشان، موت بھی نہیں آ رہی، بچے کی ولادت. اللہ نے فرمایا کھجور کے تنے کو حرکت دے، تو ساقط علیہ کی رطبا جنیہ، تازہ کھجوریں گریں گی، نیچے اڑی اڑی رگڑ، چشمہ پھوٹے گا. پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام رب نے کر دیا. بچے کی ولادت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی. پریشان، یا اللہ کیا منہ دکھاؤں گی. میں پریشان نہیں ہونا، اٹھا بچے کو لے کے چل، میں انتظام کرتا ہوں، میں دے رہا ہوں نا، بغیر باپ کے میں دے رہا ہوں، میں انتظام کروں گا تو پریشان کیوں ہوتی ہے. جب بھی کوئی پوچھے نا یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی مریم، یہ کیا کیا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم نبیوں کا خاندان، تیرا ابا کوئی برا آدمی نہیں، تیری امی کوئی باغیہ عورت نہیں، پاک باز خاندان، تو کر کیا رہی ہے، یہ کہاں سے لے کر آئی. اللہ نے کہا تو نے بولنا نہیں. فاشارت الیہ، بچے سے پوچھو. انہوں نے کہا کیف یکلم من کان فی المہد صبیا. 4 5 6 8 گھنٹے کا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ تو ناممکن ہے. بول، بچہ کہاں سے لائی. بچہ بول پڑا عیسیٰ علیہ السلام، اور پوری تقریر کی.
سورہ مریم میں ان کی تقریر اللہ رب العزت نے نقل کی ہے، تقریر کی پوری، اللہ مجھے نبی بنائے گا، میں پاک ہوں، میں فلاں، سارے حیران۔ اللہ اکبر۔ یہ صورت لے کر مسلمان گئے پھر حبشہ۔ رب انتظام دیکھو کیسے کرتا ہے۔ ادھر مشرکین مکہ کے، جو کہ ہر گھر سے ایک آدھ بچہ مسلمان ہو ہی گیا تھا، نوجوان وہ ہجرت کر گئے تھے، کھلبلی مچی ہوئی تھی، کوہرام مچا ہوا تھا، بھائی اتنے لوگ بھاگ گئے ہیں، مزید بھاگیں گے، پکڑ کے لاؤ ان کو۔ انہوں نے تحفے طائف دے کر ایک وفد بنا کر بھیجا کہ ان کو بادشاہ کو بولو گے۔ پہلے دن انہوں نے بڑا ورگلایا، بادشاہ نے کہا نہیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے بات پوچھی انہوں نے، اگلے دن انہوں نے کہا نہیں جی بادشاہ سلامت، ایک کام اور ہے۔ بولا کیا؟ بولا یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے بھی باغی ہیں، نہیں مانتے، باپ دادا کے دین چھوڑ چکے ہیں۔ ہم آپ کو راز کی بات بتائیں، یہ عیسائی بھی نہیں ہوئے، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور مریم کے متعلق تو عیسیٰ کے متعلق عجیب و غریب ان کا نظریہ ہے جی۔ اچھا ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور باپ دادا کا دین بھی چھوڑ چکے ہیں، اور مریم اور عیسیٰ کے متعلق عجیب کیونکہ اس زمانے میں یہودی ظالم گالیاں دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم کو، بدکاری کی تہمت لگاتے، آج بھی لگاتے ہیں۔ گھبراؤ ان کو۔ اطلاع آ گئی مسلمانوں کو، جو بھی حاضر ہو جاؤ، آج پھر حاضر ہو، موقف پیش کرو اپنا۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا سچ بولنا ہے، سچ میں آنچ ہے، الصدق کو ینجی انشاءاللہ، سچ کامیابی اور کامرانی کا زینہ ہے، اللہ نجات دے گا، سچ بولنا۔ بادشاہ کے دربار میں آ گئے، مشرکین مکہ کا وفد بھی ہے، مسلمان سارے آ گئے۔ بولا جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ باپ دادا کا دین بھی چھوڑ چکے ہو اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور مریم اور عیسیٰ کے متعلق آپ کے بڑے عجیب و غریب نظریات ہیں۔ کہا جی ہاں باپ دادا کے دین ہم چھوڑ چکے۔ شرک پوری تقریر کی جعفر نے کہ ہمارے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑا۔ واللہ مسند احمد میں یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے۔ جعفر نے جو نقشہ کھینچا نا مشرکین مکہ کا، بادشاہ سلامت ہم شرک کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے، ایک دوسرے کی عورتوں کی عزت لوٹتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، بیت اللہ کے اندر بت رکھے تھے، ہم قطع رحمی کرتے تھے، ہم اللہ کی بغاوت کرتے تھے، ہم مال لوٹتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہم شراب پیتے تھے۔ واللہ جو انہوں نے نقشہ کھینچا نا، مجھے آج ہمارے معاشرے کے اندر پوری وہ تصویر کشی نظر آ رہی ہے کہ شاید ہمارے معاشرے کا نقشہ کھینچ رہے کہ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول آئے تھے، کراچی کے ماحول، پاکستان کے ماحول میں یا دنیا میں۔ بولا عیسیٰ کے متعلق کیا موقف ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت کی۔ بادشاہ رو رو کے کہنے لگا اللہ کی قسم یہ عقیدہ ہمارا ہے، مریم پاک باز ہے اور عیسیٰ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، بدکاری نہیں تھی کی، اور عیسیٰ کلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ عبداللہ ورسولہ، یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، یہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے برکلایا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ بندہ ہے بشر ہے۔ بولا بالکل صحیح عقیدہ ہے، عبداللہ ورسولہ کلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ۔ انہوں نے کہا میرے جہاں چاہو آپ رہو میرے ملک میں، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اور ان کو نا پچھلے دنوں تو کل تو کہا تھا کہ چلو چلے جاؤ، آج بلا اس کا سارے تحفے لے کے آؤ جو مکہ سے لے کر آئے، تحفے ان کے سر پہ رکھو، بولو بکاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے تحفے لے کر جاؤ، ہمیں نہیں ضرورت۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایسے تو ان ایسے حالات میں سورہ مریم نازل ہوئی۔ اس میں 11 انبیاء کا ذکر ہے، 3 نبیوں کا تفصیل سے ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم دین ابراہیم پر ہم واحد ہیں، جیسے آج مسلمان ہم محمدی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کوئی نہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ تو اللہ نے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھیڑا کہ بدبختو ابراہیمی اپنے آپ کو کہلاتے ہو اور مسلمانوں کو تم لوگ پریشان کر رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارے جیسے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کی تھی، مکہ چھوڑ گئے تھے اپنے بیوی بچے کو، اور خود بھی ہجرت کر دی تھی۔ بدبختو یہ مسلمان بھی اسی لیے ہجرت کر رہے ہیں، تمہیں چھوڑ کر حبشہ جا رہے ہیں، کچھ تو عقل سے کام لو، ابراہیمی کہلاتے ہو تو پھر کافر والا کام کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم کے پیروکاروں کو عرصہ حیات کیوں تنگ کیا ہوا، شرک کیوں کرتے ہو؟
اچھا بہرحال اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ میں نا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبوت کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر وہ بندہ قتل ہو گیا، بنی اسرائیل کا جوان ہوئے، وہ ایک بندہ آیا مخلص، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نکلو شہر سے، مصر سے. میں میٹنگ میں تھا، جو کل پرسوں میٹنگ ہوئی ہے، فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو. میں میٹنگ میں موجود تھا، میں چھپا کر آیا ہوں، ہجرت کرو. موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے نکلے، وہ مدائن سالے چلے گئے. مدائن غالباً شعیب علیہ السلام تھے، 100% تو نہیں کہا جا سکتا شعیب علیہ السلام ہی، بعض مفسرین نے لکھا ہے، میرا اپنا ذہن بھی ادھر ہی جاتا ہے کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی نا وہ نبی ہی کر سکتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام ہجرت کی، سفر لمبا سفر، پیاسے بھوکے، وادیاں، دریا، پہاڑ، ندی، نالے کراس کرتے ہوئے مصر سے نکلے، مدین پہنچے. بچیاں دو جو ہے نا وہ دور بیٹھی، چرواہے آئے، اپنی بکریوں کو پانی پلایا اور وہ گئے چٹان آگے دانے پر آ کے. بچیاں بیچاری پریشان. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سائڈ پہ ہو. وہ چٹان ہٹائی جو کنویں کے اوپر رکھی ہوئی تھی نا، پانی پلایا اور جا کے بیٹھ گئے. بچیاں بڑی پریشان، نوجوان بندہ، اجنبی آدمی، ہمارے علاوہ کوئی نہیں، جنگل ہے، بکریوں کو ہم پانی پلایا ہے، اس نے ہمیں دیکھا تک نہیں یار. اتنا کوئی پارسا نیک سالے بندہ، تقویٰ کا پہاڑ ہے یہ تو فرشتہ ہے. ہم جوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، دیکھا تک نہیں یار، اتنا امین، اتنا امانت دار. ابا کو جا کے واقعہ سنایا ایک نوجوان تھا. میں نے کہا جاؤ کہ بلا کے لاؤ. آیا تو انہوں نے کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو بولا یہ واقعہ ہوا سارا پورا واقعہ. میں نے کہا بھائی نجات پا گئے ہو، ڈرو نہیں، ادھر نہیں آئیں گے وہ، ان کی حکومت ادھر ہی ہے، فرعون ادھر نہیں. بہرحال ایک بچی نے کہا ابا جان ہمیں بندے کی ضرورت تو ہے، انہیں کو رکھ لو. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائی نکاح ہی کروا دیتا ہوں بچی کا. سبحان اللہ. اب دیکھو نا یار، ہمارے گھروں میں نوکر کام کرتے ہیں نا، گھر میں بچیاں بھی ہوتی ہیں، زنا کر لے بچی نکاح نہیں دیتے لوگ. تایا زاد کو نہیں دیں گے، چچا زاد کو نہیں دیں گے، دیندار کو نہیں دیں گے. بچی جوان ہے، پڑھ رہی ہے، نکاح نہیں کر کے دیں گے، بھلے نعوذ باللہ گناہ کر لے. انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں نوکر رکھنا، نکاح کرو. بلا کے مہر 8 سال بکری چرانی پڑیں گی، 10 سال چلو تمہاری مرضی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں نے دعا تو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کھانا دے، اللہ نے کھانا پکانے والی بھی دے دی ہے. بولا ٹھیک 8 سال بکری چراؤں گا. ادھر بھی پیچھے فرعون تھا، جگہ تو چاہیے تھی، اللہ نے انتظام کر دیا، عزت بھی محفوظ ہو گئی ہے، عزت بھی محفوظ ہو گئی، اللہ نے بیوی بھی دے دی، ایسی خاتون نیک صالحہ. بہرحال 8 سال بعد موسیٰ علیہ السلام گئے واپس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی چھوڑ جا، لے جا یار تیری امانت ہے، لے جا. موسیٰ علیہ السلام کہاں مدین سے واپس فلسطین پہنچے، سردی کا موسم، پریشان، بھوک لگی ہوئی. بیوی کو ایک جگہ ٹھہرایا، بولے یار ادھر مجھے نا دھواں نظر آ رہا ہے تو میں ایک آگ لے کر آتا ہوں کہ آگ، ایک تو آگ سیکیں گے، سردی بڑی ہے، جسم ٹھٹر رہا ہے، چلو کچھ پکا کے کھا بھی لیں گے، نہیں تو کوئی بندہ مل گیا تو بتا دے گا آگ کہاں ملے گی، یا ہوٹل کوئی کر. جو ہی بیوی کو بٹھا کر ادھر گئے، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتے اتارو، مقدس وادی میں اتر گئے ہو، جوتے اتارو. موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے. بولا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولا جی میرا یہ تو لاٹھی ہے. ہاتھ میں کیا ہے؟ ماتل کا بھی یمین ہے یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا، حالانکہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، پتا تھا. موسیٰ کو متنبع کرنے کے لیے، یہ سوال کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ٹیچر طالب علم کو پڑھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوال کرتے ہیں صحابہ کرام سے، ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ بولا اللہ یہ لاٹھی ہے نا، اتوکل علیہ واشو بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، بڑے فائدے ہیں اللہ، لاٹھی ہے، پھینک اس کو. القی عصاک، اتنا بڑا سانپ بن گیا. موسیٰ ڈر گئے، میں نہیں، پکڑ اس کو، واپس ہم لاٹھی بنا دیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر کے میرے ہاتھ نہ لگائیں، سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، ہاتھ تو لگا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگائے، لاٹھی بن گئی. فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، یہ ایک نشانی ہے، دوسرا ہاتھ داخل کرو، نکلے، چمک گیا.
دو پروف دیے ہیں نبوت کے. فرعون کا جا کے دکھا اور دعوت دو، اور بڑی نرمی سے دعوت دینا. بہرحال فرعون کو دعوت دی، پھر مقابلہ ہوا، پھر فرعون نے دھمکیاں لگائیں، پھر سب کچھ ہوا. پھر مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، جادوگر ہار گئے. جادو ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں جائے گا ناکام ہی رہے گا. یہ ہماری کمزوری ہے، ہم ہار جاتے ہیں. جادو کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بھائی جان اگر ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے تو دشمن تو مارے گا نا. یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، یہ دعائیں ہیں، یہ اسلحہ ہیں، یہ مضبوط قلعہ ہیں. یہ اللہ نے ہمیں ہتھیار دی ہے، صبح شام کی دعائیں، یہ جادو کا توڑ ہے. قرآن جی کی یہ سورہ آیت الکرسی ہے، موعظتین ہے جی، دیگر. بہرحال آخری بات کہتا ہوں، اللہ نے واقعہ بیان کیا، کہا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، میں تمہیں درختوں، کھجور کے درختوں پہ تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہو؟ موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہو میری اجازت کے بغیر. اچھا دیکھو، یہ وہی جادوگر تھے جو تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں کہ فرعون اگر ہم جیت گئے تو انعام کیا دو گے؟ اس نے کہا انعام بھی دوں گا اور مقرر بھی بناؤں گا. اب ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، مومن بن گئے، حقیقت کو جانتے تھے، جادو کیا حقیقت کیا. فرعون نے کہا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا چاہتا کر لے، چل. اچھا دیکھو، دھمکی کے مقابلے میں دھمکی. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنے پر آپ کو لٹکا دوں گا، میں سولی پہ لٹکاؤں. انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے فرعون، تو چل. ہم بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. زیادہ زیادہ ہماری زندگی کا خاتمہ کرے گا. ہمارے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، بڑے انعامات ہیں. کیا ایک جان ہے، روح نکلی تو کامیاب ہو جائیں گے بس. پر اللہ رب العزت نے مومن کو نجات دی. پھر آگے بھی یہ پھر سورہ طٰہٰ کے آخری حصے میں پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر قرآن کریم کی فضیلت اللہ نے بیان کی. اللہ دین کو سمجھنے